اللہ رب العزت اپنی لاریب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ ذات، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی، وصدق به، اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، فرمایا اولئک هم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر، تفسیر مجموع البیان کے اندر، حضرت مولانا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ اس آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، کہ جو ہستی سچ لے کر آئی اس سے مراد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وصدق به، اور جس ہستی نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق فرمائی وہ کوئی اور ہستی نہیں، وہ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سچ لے کے آنے والی ذات امام الانبیاء کی ذات ہے، اور جس ہستی نے سب سے پہلے اس سچ کی تصدیق فرمائی وہ جنابی وہ ابوبکر، سارے بولے ابوبکر صدیق۔ اب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو لقب ہے صدیق کا، یہ ٹائٹل آپ کو کس نے عطا فرمایا ہے؟ ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا، اللہ کا قرآن جناب ابوبکر کو صدیق کہہ رہا ہے۔ آج فتنوں کا دور ہے، آپ احباب بالخصوص جو جوان ہیں وہ سوشل میڈیا سے ٹچ ہیں۔ ایک مشہور آپ یہ سمجھ لیں وہ مذہبی سکالر ہیں جاوید غامدی صاحب، جنہیں آپ اکثر ٹی وی چینل پہ دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ان سے کسی اینکر نے یہ سوال کیا کہ بتائیں کیا صحابہ معیار کا حق ہیں یا نہیں ہیں؟ سوال کیا تھا؟ صحابہ جو حضور کے صحابہ ہیں کیا وہ حق کا معیار ہیں یا نہیں ہیں؟ اب جواب سنیں کس طرح لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ انہوں نے پھیر کے صحیح جواب جو کہا جی صحابہ حق پر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کا ایمان لانا حق پہ ہے، انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ بھی حق ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی وفا ہے، جو دین انہوں نے پھیلایا، جو قربانیاں دین کے لیے دی وہ حق ہیں۔ آخر میں جا کے وہ شخص یہ جملہ بولتا ہے کہ معیار حق آپ نبی کے صحابہ کو نہیں سمجھ سکتے۔ سارے بولیں استغفر۔ کیا حق کا معیار صحابہ نہیں ہو سکتے؟ وہ کہہ رہے حق کا جو معیار ہے وہ پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ اب پڑھے لکھے آپ لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، کہ اے ایمان والو تم ایسے ہی ایمان لاؤ میرے اوپر جیسے نبی کے صحابہ میرے اوپر ایمان لائے ہیں۔ بس بولو سبحان اللہ۔ اگر صحابہ معیار کا حق نہیں پھر اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ؟ بھائی یہ بات کو آپ سمجھیں، بڑی قابل غور بات ہے، اور کلپ آپ کی نظر سے وہ گزرتے ہیں، اور جو بالخصوص جو نوجوان ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں، کشمکش کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر تھوڑے سے آپ کے عقیدے کے اوپر گڑبڑ آئی سمجھنے سارا کچھ کیا تھا۔ اب وہ بندہ کہہ رہا ہے صحابہ معیار کا حق نہیں، اللہ کہہ رہا ہے قرآن مجید کے اندر فرمایا میرے اوپر ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ میرے اوپر ایمان لائے۔ فرمایا بوڑھو ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لے کے آیا، جوانوں ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے عمر ایمان لے کے آیا، تاجروں ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے عثمان غنی ایمان لے کر آئے ہیں، اور بہادروں ایسے ایمان لے کے آؤ جیسے مولا علی میرے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں۔
اگر صحابہ حق کا معیار نہیں، یہی بات تو وہ کفار کہتے تھے نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا نا ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے وہ لوگ ایمان لے کے آئے، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، یہ تو پاگل ہیں، یہ تو مجنون ہے، وہ صحابہ کو مجنون اور پاگل، ہم ان جیسا ایمان لے کے آئے۔ یہی بات وہ بندہ آج کہہ رہا ہے۔ تو یاد رکھیں نبی کے صحابہ حق کا معیار ہے، کیا ہے حق کا، اس لیے ایمان ایسا لے کے آنا ہے۔ اور دیکھیں ایمان ایسے لے کے آؤ جیسے نبی کے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان کی مثل ایمان لے کے آؤ۔ کن کی مثل؟ فرمایا جیسے حضور کے صحابہ میرے اوپر ایمان لے کر آئے۔ ان میں سب سے پہلا مومن کون ہے؟ وہ جناب ابو بکر صدیق ہے۔ اور بس سے بولو سبحان اللہ۔ اب جو ایمان لے کے آ رہا ہے حضور کے اوپر، وہ صدیق کے توسل سے لے کے آ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، سرکار نے فرمایا جو بندہ جناب آدم سے عیسیٰ تک جتنے بندے ایمان لے کر آئے، ان سب کا ثواب اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ توجہ رکھنا، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک جتنے بندے ایمان لے کے آئے، ان سب کا ثواب اللہ مجھ مصطفیٰ کو عطا فرمائے گا، اور مجھ سے لے کے قیامت تک جتنے بندے ایمان لے کے آئے، ان سب کا ثواب اللہ ابو بکر صدیق کو عطا فرمائے گا۔ یہ حضور کا فرمان ہے۔ آگے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، فتنوں کا دور ہے، اس لیے میں بار بار یہ چیزیں ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ آپ کے سامنے آتی ہیں اور آپ نے ایمان کی حفاظت کرے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، توجہ طلب بھی ہے۔ آپ جب بھی کسی بندے سے حدیث لیتے تھے نا، کوئی بندہ آپ کے سامنے آ کے حدیث بیان کرتا یا وہ روایت کرتا یہ سرکار کا فرمان ہے، تو آپ اس بندے سے یہ کہتے تھے قسم اٹھا، کیا کر، قسم اٹھا، کیا واقعی یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے یا نہیں ہے؟ وہ علی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا یہ عالم ہے، لیکن حدیث رسول کے اندر کتنی احتیاط ہے، دیکھ لیں۔ اگر وہ بندہ قسم اٹھاتا، حضور مولا علی اس بندے سے حدیث لے لیتے، اگر وہ قسم نہیں اٹھاتا تھا، مولا علی اس سے حدیث روایت نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حدیث کے معاملے میں کتنی احتیاط ہے میرے نبی کے غلاموں۔ آگے رمضان آ رہا ہے نا، آپ سوشل میڈیا، اس لیے میں بار بار کہتا ہوں یہ گند ایسا ہے، یہ جو شیطان ہے ہمارے ہاتھ میں آ گیا ہے، اب کیا کریں، فوراً ایک روایت پھیلا دی جاتی ہے، جی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، مارچ کے اندر روزہ ہے، فلاں ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ رمضان کی سب سے پہلے مبارک دے گا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا۔ یہ حدیث نہیں ہے، یہ آپ سنتے ہیں نا اکثر آپ کے پاس موبائلوں پہ یہ روایت آتی ہے، جی اور فلاں تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہے، تو جو بندہ رمضان کی سب سے پہلے مبارک دے گا اس کے اوپر جنت کیا ہو جائے گی۔ یہ حدیث نہیں ہے میرے اندر، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، لائک کمنٹ کیا آگے اس کو شیئر کر دیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، فرمایا جس بندے نے جان بوجھ کے میرے اوپر جھوٹا بہتان باندھا جو میرا فرمان ہے ہی نہیں، ویسے اس نے میری طرف اسے منسوب کر دیا، امام الانبیاء نے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ یاد رکھیں، اس لیے حدیث کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اب مولا علی جب کسی بندے سے حدیث لیتے تو آپ اس سے کہتے قسم اٹھا، کیا یہ سرکار کا فرمان ہے یا نہیں ہے، تو وہ بندہ قسم اٹھاتا، اگر وہ قسم اٹھا کے حدیث بیان کرتا تو حضور مولا کہنا اس سے وہ حدیث لے لیتے، آپ روایت کرتے۔ اگر وہ قسم نہ اٹھاتا آپ اس سے کہتے فلاں دوسرے بندے کے پاس چلا جائے حدیث وہاں پہ بیان کر، میں تم سے یہ حدیث نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر میرے نبی کے غلاموں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ حضور مولا کائنات کے سامنے حدیث بیان کرتے نا تو آپ صدیق اکبر سے قسم نہیں لیتے تھے، آپ روایت وَأَنَّهُ حَدَّثَنِي، بھائی اصول اور قاعدہ اور کلیہ تو یہ ہونا چاہیے نا، باقیوں سے آپ قسم لے رہے ہیں، آپ جب صدیق سے حدیث لے رہے ہیں تو آپ صدیق اکبر سے قسم کیوں نہیں لے رہے؟ آپ ابو بکر صدیق سے بھی قسم لینا، باقیوں سے اگر آپ قسم لے رہے ہیں تو کسی نے پوچھا علی آپ جس سے بھی حدیث روایت کرتے ہیں آپ اس سے قسم لیتے ہیں، ابو بکر سے آپ قسم کیوں نہیں لیتے؟
اللہ اکبر، اس جملے پہ آپ نے خاموش، مولا علی کی گواہی ہے، ایک کسی چرسی بنگی اور کسی بڑے لفنگے کا قول نہیں ہے، مولا علی فرما رہے تو جو میرے نبی کے غلاموں، فرمایا سنو ابو بکر سے میں اس لیے قسم نہیں لیتا، سادہ کا ابو بکر ہے ہی سچا، ابو بکر کیا ہے، ٹلے بولے ابو بکر، جس کو عقیدہ، جس کا عقیدہ، جس کو یقین، ابو بکر کیا ہے، سارے بولو ابو بکر، گواہی مولا علی دے رہے ہیں، کون دے رہا ہے، مولا علی یہ گواہی دے رہے ہیں۔ ہم نے کہا، لوگ کہتے ہیں آپ علی کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں، علی کو ماننا اور ہے، علی کی ماننا اور ہے۔ ابو بکر کیا ہے، سچا ہے، گواہی کون دے رہے ہیں، مولا علی، یہ یاد رکھیں۔ آگے میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ جو آج صحابہ کے درمیان ہم نے دشمنیاں پالی ہوئی ہیں نا، لڑائی جھگڑے فلاں فلاں، کوئی بھی نہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار تھا، بڑی محبت تھی ان کے درمیان۔ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، کیا وہ موضوع میرے سے شان صدیق بزبان حیدر کرام، اور بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان ہستیوں کے درمیان کوئی لڑائی کوئی جھگڑا نہیں تھا، ایک جائل ذاکروں کی باتوں میں اپنا ہے۔ ایک دن مولا علی خوشگوار موڈ میں تھے نا، آپ مسکرا رہے تھے، تو صحابہ نے آ کے پوچھا علی یہ بتائیں یہ جو نبی کے جتنے یار ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ہر بات کا میں آپ کو حوالہ دوں گا، ذمہ دار میں ہوں، جو بات میں کر رہا ہوں، جو بات میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، تو یہ جو نبی کے جتنے صحابہ ہیں، حضور کے جتنے یار ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت مولا علی مسکرائے، فرمایا نبی کا ہر یار علی کا یار ہے۔ صحابہ کا بھی انتخاب دیکھے نا، گویا صحابہ بھی سننا چاہتے ہیں زبان علی کی ہو شان صدیق کی ہو، تو جو رکھنا کیا مقام ہے خدا کی قسم۔ آگے صحابی بار کے پوچھتے علی، چلیں سارے صحابہ تو آپ کے دوست ہیں، یار ہیں، ذرا ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیں نا، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ محبت سے بولیں سبحان اللہ، تو جو رکھنا۔ اب جو مولا علی کے جو الفاظ ہیں جو حدیث مبارک ہیں، فرمایا سنو، سماہ اللہ صدیقا علی لسان جبریل ولسان محمد کان خلیفۃ رسول اللہ علیہ الصلاۃ، فرمایا صدیق کی کیا بات کرتے ہو، صدیق تو وہ ہے، ابو بکر وہ بندہ ہے کہ جبریل کی زبان پر اور اپنے یار کی زبان پر اللہ نے جس کا نام صدیق رکھا ہے، بھائی جبریل کی زبان پر بھی اور مصطفیٰ کی زبان پر بھی اللہ نے ابو بکر کا نام کیا رکھا ہے۔ میں نے کہا تو نہ ماننا، تیرے نہ ماننے سے کیا ہوگا، ابو بکر وہ ہے جس کو جبریل بھی صدیق کہہ رہا ہے، جس کو آمنہ کا لال بھی صدیق کہہ رہا ہے، ابل سے بولو سبحان اللہ۔ اچھا جو لوگ نا یہ بات، کتاب کا نام ہے، پہلے آپ حوالہ یاد رکھیں، کبھی بھی آپ مار نہیں کھائیں گے، آپ کو یہ جو بات عقیدہ لوگ ہیں نا، آپ کے ساتھ کبھی ٹکر لیں نا، ابو بکر نے باغ فضر کے والے سے یہ کیا، فلاں والے سے یہ کیا، فلاں سے مختلف طرح کی آپ کو باتیں نظر آئیں گی۔ اس ایک روایت کو اگر آپ سامنے رکھیں، یہ جو میں آپ کے سامنے روایت رکھنے والا ہوں، کوئی بھی بد عقیدہ شخص ہے نا جو نبی کے صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ایک سامنے بھی وہ آپ کے سامنے، ایک منٹ بھی وہ آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا۔ ادھر میری طرف دیکھیں، ایک منٹ بھی وہ بندہ آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ حضرت کتاب کا نام ہے کشف الغمہ، کیا نام ہے؟ کشف الغمہ۔ یہ کتاب جو ہے دوسرے مسلک کے بندوں کو، مسلک کے اہل تشریح کے جو حضرات ہیں ان کی کتاب ہے یہ کشف الغمہ، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور روایت کون کر رہا ہے، کون شخص ہے؟ جناب حضرت امام زین العابدین۔ امام زین العابدین کس کے بیٹے؟ امام، جس کو پتہ ہے وہ امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر، یہ روایت ہے۔ سنیں، حضرت امام باقر کے پاس ایک شخص آیا نا، بڑی قابل غور بات ہے، اس نے آ کے آپ سے سوال کیا، سوال یہ تھا، اے امام زمانہ یہ بتائیں، عن حلیت السیوف، یہ جو تلوار ہے، کیا تلوار کے دستے کو، تلوار کی مٹھی کو کیا چاندی کے ساتھ مضبوط کرنا، مزین کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ سوال سمجھ آ گیا آپ کو؟ تلوار کے دستے کو، تلوار کی مٹھی کو چاندی کے ساتھ
مزین کرنا، مضبوط کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ حضرت امام باقر نے فقال لا باس بھی، اس میں کوئی حرج نہیں، آپ اسے مزین کر سکتے ہیں۔ اب جب آپ نے یہ بات کہی نا، آپ فرمایا اس لیے قد حل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیفہ، اس لیے دلیل یہ ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کے ساتھ مزین فرمایا ہوا تھا۔ کیا دور تھا صحابہ کا! دیکھیں آج ہم گاڑیوں کو چمکاتے ہیں، صحابہ جم کے لیے تلواروں کو چمکایا کرتے تھے۔ کس کو چمکایا کرتے تھے؟ تو فرمایا ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کے ساتھ مزین کیا ہوا تھا۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس میں بات کون سی ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، عقیدے والی بات کون سی ہے؟ آگے جو اصل بات آ رہی ہے۔ اچھا وہ جو بندہ تھا نا، اس کا دماغ تھوڑا سا گڑبڑ تھا، عقیدہ گڑبڑ تھا، فوراً بولا، اس نے کہا فتقول الصدیق، اے امام زمانہ آپ ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں ابو بکر کو؟ سارے بولے آپ ہی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ آپ فوراً اس کی طرف، آپ نے کہا ساری زندگی کھاتا ہمارا رہا ہے، منقبتیں ہماری بڑھتا رہا ہے، اور عقیدہ اسے ہمارے جیسا رکھا ہی نہیں ہوا۔ اب روایت کے الفاظ ہیں میرے نبی کی علماء، فواسبا وسبتن واستقبل القبلۃ، حضرت امام باقر بیٹھے ہوتے نا، فوراً آپ جذبات میں آ گئے، جذبات میں آ گئے۔ آپ نے ایک جملہ بولا، وقال، آپ نے بولا نعم صدیق، نعم صدیق، نعم صدیق، ہاں میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں، ہاں میں ابو بکر کو صدیق مانتا ہوں، ہاں امام باقر ابو بکر کو صدیق مانتا ہے۔ 3 بار لفظ ہے، 3 بار آپ نے یہ جملہ بولا۔ آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے، آگے صدیق کی صداقت کو دیکھیں۔ امام باقر آگے نے جو جملہ فرمایا، فَمَن لَّمْ يَقُل لَّهُ صدیق فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، فرمایا جو بندہ ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ دنیا کے اندر بھی اس کے کلمے کو قبول نہیں فرمائے گا، آخرت کے اندر بھی اس کے کلمے کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام، سارے بولو امام۔ یہ روایت آپ اس کو ذہن میں رکھیں، کشف الغمہ کتاب کا نام ہے، جس بندے کو یہ حوالہ چاہیے میں اس کو دینے کے لیے حاضر ہوں۔ یہ ساری جو باتیں ہیں نا، آپ کی اٹھا کے بندہ ٹوکری میں پھینک دیتا جو آپ ابو بکر صدیق کے خلاف بول رہے ہیں۔ اگر ابو بکر صدق کے معاملے میں خلاف تھا، امام جو زمانہ ہے امام باقر ہیں، انہوں نے ابو بکر کو پھر صدیق کیوں کہا؟ بولے سارے، اگر ابو بکر حق پہ نہیں تھا، جنگ میں نہیں تھا، بھاگ گیا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ جو آپ جائز ذاکروں سے باتیں سنتے ہیں، پھر وقت کا امام جناب ابو بکر کو صدیق کیوں کہہ رہا ہے؟ آگے دیکھیں نا، آج کتنے احسان ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم پر۔ میں ایک حدیث آج میری روایت نظر سے گزری ہے، خدا کی قسم جب پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھی ایک تو ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور کس قدر اللہ نے صدیق اکبر کو وہ شان اور وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ دل کھول کر احباب مسجد کے ساتھ تعاون فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ جو روایت ہے یہ موجود ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو سر کے کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے سنیں گے، آپ کو مزہ بھی آئے گا، آپ کو لطف بھی آئے گا، آپ کو سکون بھی آئے گا، اور آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا، آپ کا ایمان اور آپ کی روح تازہ ہوگی۔ سنیں، اپنی بھی شان سنیں، اور ابو بکر کا یہ مقام دیکھیں، ابو بکر امت کے معاملے میں کتنا خیر خواہ ہے، اس کو حضور کی امت کا کتنا خیال ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، توجہ میرے نبی کی غلام، مسند احمد کے اندر یہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا قال وعدنی ربی عز وجل، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے، این یدخل الجنت من امت 100,000، اللہ تعالیٰ میری امت کے 1,00,000 بندے کو بغیر حساب کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ کتنے حدیث کے الفاظ؟ 1,00,000۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر پاس بیٹھے ہوئے تھے، اللہ یا رسول اللہ زدنا زدنا زدنا، حضور
تھوڑے اور بڑھا دیجئے. آپ کے لیے کہہ رہے ہیں صدیق اکبر کیا بولو سارے, حضور تھوڑے اور سے بڑھا, تھوڑے اور بڑھا. ہاں سرکار نے ایسے چلو بنایا تو ایسے لب بنایا ہاتھ, حضور نے ہاں کہا, ابو بکر یہ لے اتنے اور بڑھا دیے. محبت سے بولو سبحان اللہ یار. پہلے کہا یا رسول اللہ, پھر آگے فرمایا یا نبی اللہ زدنا, حضور تھوڑے اور بڑھا دیجئے نا. پھر حضور نے ایسے چلو بنائے, فرمایا ابو بکر اتنے اور بڑھا دیے. فاشار بیدہ, سرکار نے اپنے ہاتھوں میں اشارہ کی. تیسری بار پھر صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ تھوڑے اور بڑھا دیجئے. یہ کہانی قصہ نہیں ہے, سرکار کی حدیث ہے. صدیق اکبر نے کہا حضور تھوڑے اور بڑھا دیجئے. میرے مصطفیٰ نے چلو بنایا, فرمایا ابو بکر اتنے اور بڑھا دیے. پاس فاروق اعظم بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب صدیق اکبر نے کہا نا حضور اور بڑھا دیے, حضرت عمر بولے ابو بکر چھوڑ دے, کیا کر رہا ہے, بس کر. تو جناب صدیق اکبر بولے مالنا و مالکا, عمر اگر حضور کی امت بخشی جا رہی ہے تیرا کیا جاتا ہے اور میرا کیا اس میں جاتا ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. بھائی تیرا کیا جاتا ہے میرا کیا جاتا ہے, اگر سرکار کی رحمت جوش میں تو بخشنے دے, اگر بخشی جا رہی ہے عمر. اللہ اکبر. وہ بھی تو پھر فاروق اعظم تھے نا, حضرت عمر تھے, وہ بھی سرکار کے تربیت یافتہ تھے, انہوں نے بھی تربیت حضور سے حاصل کی تھی نا. فرمایا صدیق میرا یہ عقیدہ ہے, اللہ اکبر, میرا یہ ماننا ہے. ابو بکر بار بار کیوں کہہ رہا ہے, میرا یہ ماننا ہے. جب سرکار نے نا پہلی بار یہ ہاتھ اٹھائے تھے, اس جملے پہ آپ نے بولنا ہے, خوش ہو کے بولنا ہے, جب حضور نے پہلی بار ہاتھوں پہ لب بنائے تھے نا, ہاتھوں پہ چلو بنایا تھا, جب دعا مانگی تھی اللہ نے پہلے ہی بار سرکار کے کہنے پر ساری امت کی بخشش فرما دی تھی. سامنے فاروق اعظم میں پہلی بار جب سرکار نے دیکھا نا عمر نے اتنی بڑی بات کر دی, عمر نے اتنی بڑی بات کر دی, حالانکہ میں نے یہ بات بولی ہی نہیں ہے, میں نے تو کہا اتنے 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 اضافہ کر دے. عمر نے اتنی بڑی بات بول دی, حدیث کے لفظ دکھانے کے لیے میں حاضر ہوں میرے نبی کی غلاموں. میرے مصطفیٰ نے جب دیکھا نا عمر اس قدر شان والا, اس قدر مقام والا, اتنا ناز ہے میرے اوپر, میرے مصطفیٰ نے ایک ہی جملہ بولا. جب کہا نا سرکار نے جب پہلی بار ہاتھ اٹھائے, حضور کے کہنے پر اللہ نے ساری امت کی بخشش کر دی. حضور نے یہ نہیں فرمایا عمر کیوں یہ بات بولی ہے, میرے پاس تو جبریل بھی نہیں آیا, مجھے کسی نے خبر بھی نہیں دی. ایک ہی جملہ حضور نے بولا, فرمایا صدق یا عمر, عمر تو نے سچ فرمایا ہے. اپنی شان سن کے تو بولو سبحان اللہ. عمر تو نے سچ فرمایا ہے, ہاں اللہ نے میرے کہنے کو ساری امت کی بخشش فرما دی ہے. بھائی وہ صدیق جو امت کا اس قدر خیر خواہ ہے, جو امت سے اس قدر پیار کرنے والا ہے, آج کوئی بندہ اٹھے اور صدیق کی شان میں بکواس کرے. 40,000 دینار کا مالک تھا ابو بکر صدیق. کتنے جب اسلام لائے, کتنی بنتی ہے یہ رقم, یہ کوئی 50-60 کروڑ بنتی ہے پاکستانی رقم. جب وصال ہوا تو گھر میں کفن دینے کے لیے کپڑا بھی موجود نہیں تھا. یہ 40,000 دینار رقم کہاں گئی؟ ساری کی ساری رقم آپ اٹھاؤ, تاریخ پڑھو, حدیث کی کتب کا مطالعہ کرو, کھنگالو جتنی کتابیں, آپ کو رزلٹ ایک ہی ملے گا, ساری کی ساری رقم صدیق اکبر مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر نشاور فرما دی. اتنا دیکھ لو صدیق لیٹا کہاں ہے, صدیق آرام کہاں کر رہا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, وہاں آپ نے شاید ایک روایت پڑھی ہوگی لکھی ہوئی, جو نہیں کہ اللہ بار بار ان کو اس شعر کی حدیث نصیب فرمائے. وہاں آپ نے ایک حدیث پڑھی ہوگی خالد صاحب, جو لوگ گئے ہیں, وہاں ایک روایت لکھی ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی, کہ جس نے روضہ رسول کی زیارت کی, حضور نے فرمایا میرے اوپر اس کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولیں. اور بھائی اس جملے کو, میں فتنے باز مولوی نہیں ہوں, میں ایک ہی بات کہتا ہوں بات آپ سے, مجھے بتاؤ, اور جو باہر سے روضہ رسول کو دیکھے اس کے اوپر مصطفیٰ کی شفاعت واجب ہو جائے, اور جو اندر روزے میں پہلو ہوئے مصطفیٰ میں لیٹا ہو, اس صدیق کی شان کا عالم کیا ہوگا. مجھے ایک بندہ کہنے لگا, میں نے کہا جب اس کے ساتھ میرے تھوڑا ٹکراؤ ہوا نا, وہ دوسرے مسلک تھا, میں نے کہا مجھے بتاؤ تو کہتے ابو بکر صدیق نہیں ہے نعوذ باللہ. میں نے ایک کلپ چڑھایا سوشل میڈیا پہ, وہ غار والا, جب سرکار مزار میں داخل ہوئے, آپ نیچے کمنٹ پڑھیں آپ کی روح کام جائے گی. ایک بندہ کہتے ہیں صدیق اکبر زبردستی دفن ہوئے,
اے کہتا ہے قبضہ کیا ہوا ہے، کوئی کیا اور بھائی زبردستی سے کوئی بندہ کسی ولی کے پہلو میں دفن نہیں ہو سکتا تو پھر اللہ کے نبی کے پہلو میں کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا جی، میں نے کہا تیرے نزدیک اہل بیت کی سب سے بڑی شان کیا ہے؟ آخری بات اس نے کہا میرے نزدیک اہل بیت کی سب سے بڑی شان یہ ہے جو بندہ امام حسین کے روضے سے 30 میل دور پہ مرے نا، اس کی قبر ہو اللہ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حال صاحب باقی احباب جو پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے، میں مانتا ہوں کہ جو حسین کے روضے سے 30 میل دور پہ لیٹا ہو جس کی قبر ہو وہ جنتی ہے، میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے جس کے دل میں حسین کی محبت ہو وہ ضیاء مسجد والے قبرستان میں بھی دفن ہو اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور دل شرط یہ ہے دل میں حسین کی کیا ہو؟ محبت ہو۔ میں نے کہا میرا تو یہ عقیدہ ہے، میں نے کہا اگر تو یہ مانتا ہے، اس جملے پہ غور سننا، میں نے کہا اگر تو یہ مانتا ہے جو حسین کے مزار سے 30 میل دور پہ لیٹا ہو وہ جنتی ہے تو پھر جو حسین کے نانا کے پہلو میں لیٹا ہو اس سے بھی کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ ایمان سے بتاؤ حسین کی شان بڑی ہے امام الانبیاء کی شان بڑی ہے؟ بھائی جو حسین کے پہلو میں لیٹا ہو وہ جنتی ہے، جو حسین کے نانا کے پہلو میں لیٹا ہو وہ جنتی نہیں ہے۔ ایمان کی حفاظت کریں اپنے، نبی کے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی ہلکا جملہ سوچنا بھی نہیں، زبان پر نہیں لانا، پھر ایمان گیا، جب ایمان گیا تو پھر سب کچھ گیا۔ ایمان بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں امام الانبیاء جانے کا انعام صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسل کا ادب اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔